بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر جلالین کے اسوا کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا اور ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، جس کے اندر ہم نے آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کیا تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یعنی مدد طلب کرو صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ، یا با یہ جو ہے وہ ذریعے کی معنی میں ہے، صبر کے ذریعے مدد طلب کرو یا نماز کے ذریعے، اور نماز کے ذریعے صبر کرو، بے شک وہ نماز بھاری ہے مگر خشوع کرنے والوں پر، یعنی خشوع کرنے والوں پر نماز بھاری نہیں ہے، دوسرے لوگوں پر بھاری ہے۔ تو اس کی تفسیر نہیں پڑھے تھے تو پڑھتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا کے بعد کہتے ہیں اطلبوا الْمُعُونَةَ علی امورکم، یعنی اپنے امور میں مدد طلب کرو۔ اطلب المعونۃ، مدد طلب کرو، علی امورکم، اپنے معاملوں میں، یعنی تمہارے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ یہاں پر غرض مفسر ہوگا استعینوا کا معنی بیان کرنا، کیونکہ یہاں پر جو سین ہے وہ سین باب استفعال سے ہے، اور باب استفعال کا جو خاصا ہوتا ہے وہ طلب کا ہوتا ہے، جیسے استنصرو مدد طلب کرنا، استعینو یہ معانت طلب کرنا۔ اسی طرح جو سین کے باب سے، اس باب سے مادہ آتا ہے، اس کا جو خاصا ہوتا ہے اس کی معنی کے اندر طلب کا جو ہے وہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی غرض کیا مفسر کیا ہوگا الممونہ کا استعینو اس کا کی کیا معنی ہے؟ معونت کا مطلب ہوتا ہے مدد، اعانت کرنا، مدد کرنا۔ بالصبر، صبر کے ذریعے، یعنی الحب سے تک رہو، یعنی رکنا اس پر کہ جو تمہاری جان پر بھاری گزرے، تک رہو یعنی جو تمہیں ناپسندیدہ ہے اس پر اپنے نفس کو روکنا، اپنے نفس کو جو ہے وہ قید کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ یعنی یہ صبر کی تعریف بیان کی ہے کہ صبر کا مطلب ہوتا ہے کسی سے رک جانا، کسی چیز سے رک جانا، کسی چیز سے جو ہے وہ پسندیدہ سے جو صبر رہو، تم آوزاری نہ کرو۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگی صبر کی تعریف بیان کرنا۔ اس کے بعد وصلات، یعنی نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اس کے بعد کہتے ہیں افردہا بالذکر تعظیما لشانہا، نماز کی شان کی وجہ سے تعظیم کے طور پر اس کو مفرد ذکر کیا۔ افردہا بالذکر، اس کو مفرد ذکر کیا، اس نماز کی عظمت کی وجہ سے، نماز کی شان کی وجہ سے، کہ جو نماز ہے اس کا مرتبہ مقام بلند ہے، اس لیے اس کو مفرد لایا گیا۔ تو غرض مفسر یہاں پر، غرض مفسر یہ ہوگا صلات کو مفرد لانے کی وجہ۔ آگے کہتے ہیں وفی الحدیث کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو بادر الی الصلاۃ، آپ نماز کی طرف، نماز نماز کی طرف جلدی کرتے ہیں، یا نماز کی طرف شروع ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے میں آپ شروع ہو جاتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں۔ جب بھی آزمائش آئے، مصیبت آئے تو صبر کرنا اور نماز پڑھنا، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اب بادرہ اس یہ کا جو کیا ہوا خطاب سر؟ بادر کا مطلب ہے پڑ جانا، کسی معاملے کے اندر پڑ جانا۔ اور حذبہ؟ نماز حزبہ یعنی کوئی معاملہ پیش آتا۔ جی اب یہ جو خطاب امر ہے یہ کس کو ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں قیل الخطاب للجہود
لما آکہم عن الایمان شرہ، کہ یہ جو خطاب ہے یہ خطاب یہودیوں کو ہے، اس وجہ سے کہ ان کو ایمان سے ان کی شر نے روکا تھا، شر نے، برائی نے ان کو ایمان لانے سے روکا تھا۔ وحب الریاست، اسی طرح ریاست کا محبت، حب الریاست، اسی طرح ریاست کا جو ہے وہ محبت ہے نا، محب الریاست، اور ریاست کی محبت نے ان کو کیا کیا تھا، ایمان لانے سے روکا تھا۔ فَأُمِرُوا بِالصَّبْرِ، تو انہیں صبر کرنے کا حکم دیا گیا، وہ صوم، اور وہ روزہ ہے، لِأَنَّهُ يَكْسُرُ الشَّهْوَةَ، کیونکہ جو روزہ ہے وہ شہوت کو توڑتا ہے۔ شہوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ شہوت بھی ہوتی ہے کہ شادی نہ کرنے کی وجہ سے، جوانی کی وجہ سے شہوت ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی حکم دیا جاتا ہے کہ اگر کسی بندے کی شادی نہیں ہو رہی، آزمائش ہے، پہلے تو شادی کرے اگر اس کی قدرت ہے، لیکن اگر قدرت نہیں ہے تو بندہ روزے رکھے تو شہوت اس کی منقطع ہو جائے گی۔ اسی طرح جو دوسری چیزیں ہیں تو ان کے لیے بھی صبر کا حکم دیا جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں والصلاۃ، تو روزے کا صبر کا حکم اس لیے دیا گیا، والصبر لأنها تورث الخشوع، تو انہیں حکم دیا گیا صبر کا، صلات کا عطف ہے صبر تک، صلات کے اوپر عین لکھا ہوا ہے نا، عین کا مطلب ہے اس کا عطف ہے، صبر کے اوپر بھی عین لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اس پر عطف ہے، نماز کا، صلات کا صبر پر عطف ہے۔ تو والصلاۃ لأنها تورث الخضوع، خشوع وتنفی الکبر، نماز کا حکم دیا گیا کیونکہ وہ نماز خشوع کو توڑتی ہے اور خشوع کو پیدا کرتی ہے، خشوع کو پیدا کرتی ہے وہ، اور بڑائی کو، تکبر کو ختم کرتی ہے۔ وہ نماز بھاری ہے، انہا کے بعد الصلاۃ نکالا تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا، ہا ضمیر کا مرجع بیان کرنا، لکبیرتن بھاری ہے، ثقیلتن معنی بیان کرنا غرض مفسر ہوگا، خاشعین یعنی ساکنین لطاعت، فرما برداری کی طرف ٹھہرنے والوں پر یہ نماز بھاری نہیں ہے، ان پر یہ نماز آسان ہے، غرض مفسر ہوگا خاشعین کی معنی بیان کرنا۔ اب خاشعین کی آگے صفت بیان کر رہے ہیں کہ خشوع کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، جو یہ گمان رکھتے ہیں، جو اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو ان پر یہ نماز جو ہے وہ بھاری نہیں ہے۔ تو یہ ظنون کے بعد نکالا یوقنون، ظن کا مطلب ہوتا ہے گمان، لیکن ان کو یقین ہوتا ہے، تو یہ گمان یقین کی معنی میں، تو غرض مفسر ہوگا معنی مرادی بیان کرنا، یوقنون، وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، ملاقو یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جمع مذکر سالم ہے، یہ اصل میں تھا ملاقیون، ملاقیون تھا، پھر جو ہے وہ اس کو مضاف ہونے کی وجہ سے پھر یہ اس پر ناقص کا قاعدہ لگا، جس کی وجہ سے یہ ملاقیو سے ملاقو ہو گیا، پھر اس کے آخر میں نون بھی تھا ملاقیو نہ، تو نون یہ اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے، تو ملاقیون سے یہ ملاقو ہو گیا، یہ مضاف ہے آگے ربہم کی طرف، اور یہ خبر بنے گی انہم کی، ان کی، ٹھیک ہے، یعنی وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، بالبعث یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کے ذریعے، بندہ مرے گا، مرنے کے بعد اٹھے گا تو پھر اپنے رب سے ملے گا، راجعون لوٹنے والے ہیں،
فی الآخرت، آخرت میں فیجازیہم، تو ان کو جزا دی جائے گی. ٹھیک ہے. جی آگے کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، بے شک میں نے تم کو فضیلت دی، وانی فضلتکم، میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر، فضلتکم علی العالمین، زمانوں پر، عالمین پر میں نے تم کو فضیلت دی. علیکم کے بعد نکالا بشکر علیہ بطاعتی، یعنی میری نعمتوں کو یاد کرو. کس طرح یاد کرو؟ بشکر علیہ بطاعتی، میری اطاعت کے ذریعے ان نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے کیا کرو؟ میری نعمتوں کو یاد کرو. اور شکر کس طرح کرو گے؟ میری اطاعت کرتے ہوئے میری یا جو عیسائی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان جی آبا حکم کے اندر جو غرض مفسر ہوگی وہ ہوگی کم ضمیر کی مراد بیان کرنا. علی العالمین، زمانوں پر تمہیں فضیلت دی، یعنی عالمی زمانہم، یعنی ان کے زمانے میں جو عالم تھا اس وقت تمام جہانوں میں افضل قوم بنی اسرائیل، ان کے زمانے میں افضل قوم بنی اسرائیل تھی. لیکن اب اس وقت افضل قوم حضور کی امت ہے. تو یہاں پر عالمی زمان میں غرض مفسر ہوگا عالمین کی مراد بیان کرنا، عالمین کی وضاحت کرنا. آگے کہتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے کہ جس دن میں قبول کی جائے گی. ولا تقبل منہا شفاعت، اور نہ ہی کسی جان سے شفاعت قبول کی جائے گی. بروز قیامت کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. لیس لہا شفاعت فتقبل، یعنی کسی نفس کے لیے، کسی جان کے لیے شفاعت نہیں ہوگی کہ اس کی قبول کی جائے. فلنا من شافعین، فلنا من شافعین، تو قرآن کی یہ آیت ہے فما لنا من شافعین، کہ وہ ہمارے لیے شفاعت کرنے والے نہیں ہوں گے. قیامت والے دن لوگ یہ کہیں گے کہ من شافعین، ہمارے لیے شفاعت کرنے والے نہیں. ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، نہ ہی ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یعنی فدیہ لیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر وہ ان کا جرم، ان کا گناہ جو ہے وہ معاف کیا جائے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا قیامت والے دن. ولا یؤخذ منها عدل، عدل کے بعد فدا نکالا، یعنی کوئی فدیہ، کوئی چٹی نہیں لی جائے گی ان سے.
کوئی جنایت نہیں لی جائے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائیں گی، یعنی یمنعون من عذاب اللہ، یعنی ان کو منع نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی عذاب سے، یعنی ان کو عذاب کیا جائے گا۔ غرض مفسر ہوگا ینصرون کی مراد بیان کرنا۔ وَاذْكُرُوا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی فرعونی قوم سے۔ آگے آ رہا ہے من آل فرعون، فرعون کی آل سے یعنی فرعون کی قوم سے۔ واو کے بعد اذکرو نکالا، یعنی اس کی مراد یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی، یعنی تمہارے آبا و اجداد۔ غرض مفسر ہوگا تم ضمیر کی مراد بیان کرنا۔ والخطاب به و بما بعده للموجودین فی زمن نبینا بما انعم اللہ علی آبائهم تذکیرا لهم بنعمت اللہ تعالی لیؤمنوا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو خطاب ہے یہ حضور کے زمانے میں جو موجود تھے ان کو ہے۔ والخطاب به و بما بعده، اذ نجینا کے اندر یا اس کے بعد جو خطاب آ رہا ہے، اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں تو ان کے اندر جو خطاب ہے وہ حضور کے زمانے میں موجود لوگوں کے ہیں، جو بنی اسرائیل کے افراد موجود تھے ان کو ہیں۔ بما انعم اللہ، اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آبا پر نعمت کی، تو یاد دلانے کے لیے، ان کو یاد دلانے کی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا انعم اللہ علی آبائہم تذکیرا لہم بنعمت اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خطاب اس لیے فرمایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کریں، اور لیؤمنوا، تاکہ وہ ایمان لے آئیں، جو حضور کے زمانے میں وہ ایمان لے آئیں، اس لیے ان کو خطاب دیا گیا ہے۔ اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے جو تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے۔ یسومونکم، تم کو پہنچاتے تھے، سوء العذاب، برا عذاب۔ یہاں پر آل کا معنی اولاد ہر جگہ نہیں ہوتا، آل کا مطلب مختلف ہوتے ہیں۔ آل کا معنی والا بھی ہوتا ہے، آل کا معنی قوم بھی ہوتی ہے، منسوب کسی شخص کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے۔ تو آل فرعون یعنی فرعونی قوم، فرعونی جو لوگ تھے ان سے تمہیں نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے۔ یسومون کے بعد کہا یذیقونکم، تمہیں چکھاتے تھے۔ غرض مفسر معنی بیان کرنا۔ سوء العذاب یعنی اشدہ، یعنی برا عذاب۔ والجملۃ حال من ضمیر نجیناکم، یہ جو جملہ ہے یسومونکم سوء العذاب، یہ نجیناکم کے اندر جو ضمیر ہے اس سے حال ہے، اس حال میں کہ وہ تمہیں عذاب پہنچاتے تھے، اس حال میں ہم نے تمہیں نجات دی، تمہیں دردناک عذاب پہنچاتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یذبحون، ذبح کرتے تھے، اس کے بعد نکالا بیان لما قبلہ، یہ بیان ہے اس کا جو اس سے پہلے ہے۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے یسومونکم، تو یسومونکم کا بیان ہے یذبحون، یعنی عذاب پہنچاتے تھے۔ وہ عذاب کس طرح کا ہوتا تھا؟ وہ عذاب اس طرح کا ہوتا تھا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، تو اس طرح یہ بیان ہے۔ ابناکم کے بعد نکلا المولودین، یعنی جو پیدا ہوتے تھے، نو مولود بچوں کو وہ ذبح کرتے تھے، وہ مارتے تھے، الیاذ باللہ۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا ابنا کی مراد بیان کرنا یا وضاحت کرنا۔ زندہ رکھتے تھے یعنی یستبقون، باقی رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ لقول بعد الکہنۃ، لبعد الکہنۃ لہو ان مولودا یولد فی بنی اسرائیل یکون سببا لذہاب ملکہم۔
اصل میں کیا تھا، فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہو رہا ہے جو میری سلطنت کو جو ہے وہ ختم کر رہا ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر اس کو جادوگروں نے یہ بتائی تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو، تمہاری حکومت کو ختم کرے گا۔ تو فرعونیوں نے کیا کہ فرعون نے کو اپنے اس کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے جو نو مولود بچے ہیں ان کو ذبح کیا جائے، تو اس لیے وہ ذبح کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں لقول بعض الکہنۃ بعد الکہنۃ، بعض جادوگروں کے قول کی وجہ سے اس فرعون کو، کہ فرعون کو ان بعض جادوگروں نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، ان مولودن، ایک بچہ پیدا ہوگا فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں، جو تمہاری بادشاہت کے جانے کا سبب بنے گا، جس کی وجہ سے تمہاری بادشاہت چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ غرض مفسر ہوگا ان کے بیان کر ان کے ذبح کرنے کی، ان کے عذاب کی وجہ بیان کرنا، کہ فرعونی بنی اسرائیل کو یہ تکلیف، یہ عذاب کیوں دیتے تھے، اس کا سبب بیان کر رہے ہیں۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے، اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔ فی ذالکم، اس میں، کم ضمیر یہ خطاب کے طور پر آیا ہے، یعنی کس میں، العذاب والانجا، اول انجا، عذاب میں یا پھر نجات دینے میں، یہ دونوں مشار الیہ ہو سکتے ہیں۔ غرض مفسر ہوگا مشار الیہ بیان کرنا، بلا من ربکم عظیم، آزمائش ہے، بلا، بلا کے بعد نکلا ابتلاء او انعام، یعنی آزمائش کرنے میں، آزمائش کرنا ہے یا پھر انعام کرنا، یہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی عظیم ہے، بڑا ہے۔ یہاں پر بھی غرض مفسر ہوگا بلا ان کی مراد بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ تو آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔